ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ قرآن کریم کا دوسرا مقام ہے سورہ لقمان، سورہ نمبر 31 آیت نمبر 18 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے سامنے اپنے گال کو نہ پھلا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اکڑ کر نہ چل، ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ تبارک و تعالی تکبر کرنے والے شیخی خورے کو اللہ تعالی پسند نہیں کرتا۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، ہر متکبر انسان کے لیے درس ہے، یہ نصیحت ہے قرآن کریم کی ان آیات میں اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں، کہ ہم کو چاہیے کہ ہم تکبر، گھمنڈ، فخر نہ کریں، بلکہ عاجزی، تواضع اور انکساری کے ساتھ تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرتے ہوئے اس دنیا کے اندر زندگی گزاریں۔ یہاں تک کہ جو لوگ اپنا کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکاتے ہیں، جو لوگ اپنا کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکاتے ہیں، یہ تکبر کی علامت ہے۔ دلیل صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 3485۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینما رجل یجر ازارہ من الخیلاء خسف به فهو یتجلجل فی الارض الى یوم القیامہ، ایک شخص تکبر سے اپنے ازار کو لٹکا کر جا رہا تھا، ایک آدمی تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے زمین پر کپڑوں کو رگڑتے ہوئے جا رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھسا دیا اور وہ قیامت تک دھستا چلا جائے گا۔ آج مسلمانوں کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پیش کی جاتی ہے اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ ٹخنے کے اوپر کپڑا پہننا نبی کی سنت ہے، تو لوگ اس کا ہنسی مذاق اڑاتے ہیں، اور آج جو کچھ بھی کپڑے بن رہے ہیں وہ مردوں کے کپڑے لمبے ہوتے جا رہے ہیں اور عورتوں کے کپڑے چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا عورتوں کے کپڑے لمبے ہوں، بڑے ہوں، ان کے جسم کا کوئی حصہ نظر نہ آئے، اور مردوں کے کپڑے ٹخنے سے اوپر ہوں، لیکن آج الٹا چل رہا ہے، اور اس طریقے سے ہم پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ جب ہم اپنے نوجوانوں بھائیوں کے سامنے، ہمارے مسلمان بھائیوں کے سامنے یہ بات کہتے ہیں کہ ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکانا ہی تکبر کی علامت ہے، تو لوگ فوراً یہ کہتے ہیں ہم تو تکبر اور گھمنڈ سے لٹکاتے تو نہیں ہیں، لیکن یہ بات جان لیجئے کہ کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکانا ہی تکبر کی علامت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، ہم اپنے طریقے سے اس کی ہزار تعویل کرتے رہیں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اس لیے ان حدیثوں کو سن لینے کے بعد اپنے کپڑوں کو کاٹیں، اپنے پینٹوں کو، اپنے پیجاموں کو، لنگیوں کو ٹخنے سے اوپر رکھیں، ٹخنے سے اوپر پہنیں، کیونکہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کرنے والے کے بارے میں بیان فرمایا کہ جو لوگ تکبر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی تکبر کرنے والوں کو دنیا ہی میں اس کا عذاب دے سکتا ہے۔ ذرا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں۔ سنن ابو داؤد کی روایت، راوی حدیث ابی بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ذنب اجدر ان يعجل اللہ تعالی لصاحبہ العقوبۃ فی الدنیا مع ما يدخر له فی الآخرہ مثل البغی وقطیعۃ الرحیم۔ کوئی گناہ اس لائق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے کرنے والے کو دنیا میں جلدی سے جلدی سزا دیں، اس کی آخرت کی سزا کے ساتھ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں سزا دے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس بات کے امکانات ہیں کہ ایک آدمی کو دنیا میں بھی سزا دے سکتا ہے۔ وہ کون سی دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں سزا دے سکتا ہے؟ ایک ہے تکبر کرنا اور دوسرے ہے رشتے کو توڑنا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی اور دوستو، سوچو اور غور کرو، تکبر ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر چاہے آخرت کے عذاب سے پہلے دنیا کے اندر ہی ان کو عذاب میں مبتلا کر دے کسی نہ کسی شکل میں،
زمین میں ان کو دھنسا سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ذلیل و خوار کر سکتا ہے، کسی بیماری میں مبتلا کر سکتا ہے، یا اور کسی نہ کسی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہلاک و برباد کر سکتا ہے۔ یہ تو دنیا کا عذاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا کے کسی عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آخرت کا عذاب تو اس سے خطرناک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم میں داخل کرے گا۔ اور دوسرا ہے رشتوں کو توڑنا، اللہ تبارک و تعالیٰ رشتوں کو توڑنے کی وجہ سے بھی دنیا کے اندر عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے۔ آج ہم ہمارے اپنے معاشرے پر ایک نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ہم یہ جو فتنوں کا شکار ہوئے ہیں، امن و سکون کی زندگی ہماری نہیں ہے، ہر جگہ ہر آدمی پریشان نظر آتا ہے۔ دو وجہ ہم کو ہمارے معاشرے کے اندر مل رہی ہیں، ایک ہر کوئی چھوٹا موٹا ہر آدمی جو ہے تکبر فخر غرور کرنے لگا ہے، اور رشتوں کو توڑنے والی بات تو ایسی ہے، معمولی چھوٹی موٹی بات پر بھی آج رشتوں کو توڑا جا رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دی اور کہا کہ رشتوں کو جوڑو، رشتوں کو نہ توڑو۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں رشتوں کو توڑ رہے ہیں، اور رشتوں کو توڑنے کے بعد فخریہ یہ کہتے ہیں کہ فلاں بڑے پیار سے تھے، فلاں بہت اچھے تھے، ان کے آپس میں بہت اچھی جم رہی تھی، میں نے اس کے خلاف اس کے کان بھر دیے، اس کے خلاف اس کے کان بھر دیے، اور وہ دونوں جدا ہو گئے اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر ہم کسی رشتے کو توڑتے ہیں، اگر ہم کسی کے رشتے کے اندر دراڑ پیدا کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو دنیا ہی میں عذاب دے سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ہم کہاں بھاگیں گے؟ یہ کبر، یہ غرور، یہ تکبر شیطانی چیزیں ہیں۔ ان تمام چیزوں سے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اپنے آپ کو بچائے، ایسے دلدل میں اپنے آپ کو نہ پھنسائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطانی ان چیزوں کو ہم اپنائیں اور جتنی ساری نیکیاں ہیں ہماری ساری کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں، ہمارے نیکیوں کے اوپر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ساری چیزوں کو ختم کر دے، اور اس طریقے سے نیکیاں کرنے کے باوجود بھی ہمارے سارے کے سارے اعمال برباد ہو جائیں۔ معلوم کیا ہوا؟ کبر اور رشتے کو توڑنا، یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں، ان دونوں چیزوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا ہی کے اندر جو ہے عذاب نازل کر سکتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت اور جہنم کا آپس میں جھگڑا ہوا۔ کس معاملے میں جھگڑا ہوا اور دونوں نے کیا جھگڑا کیا؟ ذرا یہ ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ صحیح مسلم کی روایت، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت اور جہنم نے آپس میں جھگڑا کیا۔ جہنم یہ کہنے لگتی ہے کہ میرے اندر جبار اور متکبر آئیں گے، جتنے گھمنڈ کرنے والے ہیں، تکبر کرنے والے ہیں، وہ میرے اندر آئیں گے۔ اور جہنم کہنے لگتی ہے کہ میرے اندر مسکین اور کمزور لوگ آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کے اندر عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے، خشوع اور خضوع ہوتا ہے، تکبر نہیں کرتے، وہ کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے۔ خود جنت کہہ رہی ہے کہ میرے اندر کمزور لوگ آئیں گے، مسکین قسم کے لوگ آئیں گے، اور جہنم کہہ رہی ہے کہ میرے اندر فخر و غرور کرنے والے، تکبر اور گھمنڈ کرنے والے اور دنیا میں اکڑ کر چلنے والے، ویسے لوگ میرے اندر آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان سے کہنے لگتا ہے جنت تیرے اندر وہی لوگ آئیں گے، اور جہنم یہ میرا عذاب ہے، اور میں جس کو چاہوں اس کے اندر داخل کر کے عذاب دوں گا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جو چیزیں ان کو عطا کی ہیں اس پر وہ شکر گزاری نہیں کرتے، گھمنڈ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اس دنیا میں نمرود، قارون، شداد، حامان، ابو جہل اور بھی بہت سارے آئے جنہوں نے تکبر کیا، گھمنڈ کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا اور دنیا والوں کے لیے نشانیاں بنا دیا۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ کسی نہ کسی چیز پر ہمارے اندر کہیں نہ کہیں سے تکبر کی راہ نکلتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے دامن کو بچائیں، اور جو جو چیزیں، جو جو بھلائیاں ہمارے اندر ہیں اس پر تکبر کرنے کے بجائے ہم رب ذوالجلال والاکرام کی ہمیشہ شکر گزاری کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ تعالی ہم جہنم میں جانے سے بھی بچیں گے اور ہماری نیکیاں برباد ہونے سے بھی بچ جائیں گی۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو، ان تمام قرآنی آیات اور احادیثوں کو سن لینے کے بعد آپ اپنے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کو
عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تکبر، گھمنڈ، غرور، فخر سے اللہ تعالی ہم تمام کو محفوظ فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔